الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، محترم بزرگ دوستو اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں خدائے واحد کے لیے ہیں جو خالق ہے، جو مالک ہے، ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہدایت کے ذریعے انسانیت کو صحیح رہنمائی ملی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اسے زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے، عقل سلیم عنایت فرمایا۔ انسان دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو پا کر اختیار اسے اللہ نے دیا، یا تو وہ شکر گزار بندہ بنے یا نہ شکرا بننا ہو۔ شکر گزار بندہ اگر بنتا ہے خدا کی نعمتوں کو پا کر، یقینی بات ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہوگی اور دنیا بھی کامیاب ہوگی۔ اگر خدا کی نعمتوں کے ملنے کے بعد فائدے تو اٹھاتا ہے، لیکن ان نعمتوں کے دینے والے کو جب وہ فراموش کر جاتا ہے تو اس کی دنیا بظاہر کچھ ترقی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اور اسے جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں دی ہیں، ہر نعمت کا کمپیئر کر کے پوچھا بھی جائے گا، ان نعمتوں کے تم نے کیا حق ادا کیا، سوال کیا جائے گا، جواب دینا بھی پڑے گا۔ ایک انسان جو ذی فہم ہے، عقل سلیم رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے سوچتا ہے کہ میں ایک ایسی زندگی گزاروں جو کامیاب زندگی، جس میں اللہ کی برکتیں بھی ہو، اللہ بھی خوش ہو اور اس کے دل کے اندر سکون بھی ہو۔ خاص کر طلبہ جو اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، ان کی زندگی کے لمبے عزائم ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی نیتوں کو صاف اور پاکیزہ نیتیں رکھیں کہ وہ اپنی زندگی میں کمانے میں جب قدم رکھتے ہیں تو ان کی زندگی کامیاب ہو، اس دائرے میں ہو کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے حساب سے چلیں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلیں، اللہ کی ناراضگی سے جو ہے نقصانات ہوتے ہیں کبھی نہ کبھی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف سوروں میں مختلف جگہوں پر انسانوں کو ہدایت دی ہے۔ دیکھو، یہ رول اور ریگولیشن کو تم فالو کرو، تمہاری زندگی بابرکت بھی ہوگی، تمہارے اعمال اچھے بھی ہوں گے، اور تمہاری زندگی سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوگا۔ یقینی بات ہے ایک نوجوان یہ چاہے گا کہ اس کی زندگی بابرکت ہو
اور لمبی بھی ہو، اچھی بھی ہو، ایک با مقصد ہو، قرآن مجید میں اس کے لیے بڑے اصول دیے گئے ہیں۔ یہ کامیاب بابرکت زندگی، بابرکت کمائی اگر ہونا ہے، قرآن مجید میں بہت سے اصول ہیں، اس میں 10 باتیں ایک جگہ ذکر کی گئی ہے مختلف جگہوں پہ، اس کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور عنوان یہ رکھیں گے خیر و برکت والی زندگی کیسے ہوتی ہے، خوش نصیب زندگی کیسے ہوتی ہے اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک۔ ان چیزوں کو اپنانے سے اس کی زندگی بابرکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس میں نمبر 1، جیسا میں خطبے کے شروع میں جو آیت پڑھا، سورہ یونس کی آیت نمبر 57، اس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا انسانیت کو، فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے ایک بہترین نصیحت تمہارے پاس آ چکی ہے، تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے، مسائل سے، کسی بھی طریقے سے تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر قدم پر، ہر موقع پر اللہ کے طرف سے تمہیں گائیڈ لائنس مل گئی، نصیحت مل گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو تم اللہ کی عبادت، اللہ کو یاد کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے تو تمہاری زندگیاں کامیاب بھی ہوں گی، تمہارے دلوں کے امراض، تمہارے دلوں کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ انسان کے جو دل ہوتے ہیں، ان دلوں کی کیفیت کا قرآن مجید میں 14 جگہ ذکر آیا ہے۔ 14 کیفیت کے دل ہوتے ہیں، دل بگڑتے ہیں، گمراہی کی طرف جاتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن میں ذکر آئیں۔ دل کیوں بگڑتے ہیں، گمراہی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا، 6 باتیں ہیں وہ تمہارے اندر پائی جائے تو تمہارے دلوں کے اندر بگاڑ واقع ہوتا ہے۔ بگاڑ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھائی کی طرف رغبت نہیں ہونا، برائیوں میں گم ہو جانا، دل کے اندر ڈر خوف چلے جانا، یہ دل کا بگاڑ ہے۔ گمراہ دل ہوتے ہیں، ٹیڑھے دل ہوتے ہیں، کہیں مطمئن دل ہیں، کہیں ٹیڑھے دل ہیں، تو دلوں کے بگڑنے کے جو حالات ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے، آدمی توبہ کی امید کرتا ہے اور گناہ کرتا جاتا ہے اور گناہ ہم کو نہیں چھوڑتا۔ توبہ ایسی ہو دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائے، اس غلطی کی طرف پلٹے نہیں، سچی توبہ کرے، اس نیت کے ساتھ جب توبہ کرتے ہیں اللہ ہدایت بھی دے دیتا۔ یہ نہیں کہ ایک فارمالٹی بن گئی ہے، ادھر گناہ کرو ادھر توبہ بھی کرو، تو یہ دل کے بگڑنے کی ایک علامت یہ بتاتے ہیں کہ توبہ کی امید ہے، امید کرتے ہوئے جو ہے توبہ بھی کرتے ہیں۔ جیسا اللہ غفور و رحیم ہے، بھائی یقیناً غفور و رحیم ہے اپنے بندوں، اس کے غفور اور رحمت کی وجہ سے تو ہم زندہ ہیں ہر حال میں، باوجود گناہگار کے بھی زندہ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے جائیں اور جو ہے چھوڑنے کا ترک نہ ہو، فارمالٹی ہو، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ توبہ کی امید کرتے ہوئے گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز، علم سیکھیں اور جانیں، جانتے بھی ہیں اور عمل نہ کریں، ہم عمل نہ کریں اور علم سیکھیں، یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جو 5 اہم سوالات ہوں گے، جس میں ایک انسان کو ہلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا،
ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جہاں تک تم نے جانا کتنا عمل کیا تم نے؟ سنتے تو ہیں، عمل کس کو کرنا ہے؟ عمل بہت ضروری ہے، جانتے ہوئے سچائی کے ساتھ تھوڑا ہی عمل کرو، لیکن خلوص نیت کے ساتھ کرو۔ آپ عمل نہ کریں۔ اب ہم بہت سے مسائل سنتے بھی ہیں، بولتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہاں الحمدللہ عبادتوں کے معاملات میں، نمازوں میں، روزے میں ایک حد تک مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق کے معاملے میں جب آئے ہم، جہاں پر حقوق کے معاملے میں جو ہے ماں باپ کا بھی حق ہے، گزشتہ جمعہ میں نے کہا، پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، دوست کا حق ہوتا ہے، راستے سے چلنے والے کے بھی حق ہوتے ہیں۔ اسلام نے اتنی بڑی تھنکنگ کی ہے۔ اب آتے دیکھیں مسلمانوں کے اندر خاص طریقے سے جو ہے جہاں گیدرنگ ہوتی ہے نمازوں کی، جمعہ کی، گاڑی کے پارکنگ کتنا کرتے ہیں، کسی کو تکلیف، روڈ پہ جہاں چاہے رکھ دیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف۔ یہ راستے کے حق ہے، قرآن کہتا ہے اس کا، راستے کے حقوق بھی ادا کرو، تم کسی کو تکلیف نہ ہو، عبادت تم کرتے ضرور ہو، لیکن اس کا یہ مطلب جہاں چاہے گاڑیاں رکھ دے، جہاں چاہے یہ کرے۔ پڑوس ہے، پڑوس کے تعلق سے، دوست کے تعلق سے، آپ کالج میں آتے ہیں 4 سال ایک دوست بن جاتا ہے آپ کا، 4 سال ایک دوست کے ساتھ رکھتے ہیں، غیر مسلم دوست بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ پیش کیا۔ 4 سال کا معاملہ معمولی نہیں ہوتا ہے۔ بیمار ہو جائے کلاس میٹ، غیر مسلم میں کیوں نہ ہو، اسے پرسا کریں ہم، اجازت کریں ہم۔ عملی میدان، عمل کی طرف توجہ دیں ہم۔ ہمارے اطراف و اکناف میں ملازمت کرنے والے نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان سے ہمارے کیا تعلقات ہیں؟ ان کی پریشانیوں میں، ان کی خوشیوں میں ہمارا شیئرنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑے وسیع انداز سے جو قرآن بیان کرتا ہے، اس کی طرف توجہ دیتا ہے قرآن۔ یہ اصل کامیابی ہے تمہاری۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کامیابی کا اونچا معیار یہی ہے کہ تم انسانیت سے جڑے رہو، تم انسانیت سے جڑ کے رہو تم۔ تو دلوں کے بگڑنے کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم علم تو حاصل کر رہے ہیں، ہمارا پریکٹیکل عمل نہیں ہوتا۔ انفاق کے معاملے میں ہو، رشتہ دار کے معاملے میں ہو، رشتہ دار کتنے بٹے ہوئے ہیں آج ہمارے پاس۔ مہینے 2 مہینے میں بھی ایک بار پورے بہنیں بھائیاں ایک جگہ جمع ہونے کی ہم کوشش کریں، ہم ان سے ملاقاتیں کریں، ہم بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے ملاقاتیں کریں۔ آج اللہ کا کرم یہ ہے کہ سب اپنی جگہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں اللہ کے کرم سے، لیکن جو دوریاں کیوں ہیں، دوریاں ہمارے ساری عبادتوں کے اوپر جو اثر پڑتا ہے کیا ہے وہ؟ یہ رشتے ناتے۔ خوش رہیں۔ آپ ایک فنکشن کرتے ہیں، سارے گاؤں کے لوگ بھی آگے جمع ہو جائیں، آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں اس میں، آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کی بہن نہیں ہے، تو آپ کو وہ حقیقی خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی۔ اس کی طرف توجہ دیں۔ دل کے بگاڑ کا سبب قرآن کہتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے دل کے بگڑنے کا، عمل کرتے ہیں جس میں اخلاص نہیں، خلوص نیت سے ہو۔ میں کسی سے ملوں تو میری نیت صاف ہو، بھائی میں اچھی نیت سے مل رہا ہوں، خندہ پیشانی سے مل رہا ہوں، بہن سے ہو، بھائی سے ہو، دوست سے ہو، کسی سے بھی خلوص نیت سے۔ میرا یہ ملنا اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن نے ایک جگہ پہ ذکر کیا ہے، کھانا کھلا رہے، کسی کی مدد کر رہے، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ کسی کی بھی مدد کرتے ہیں، بھائی یہ تم شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم۔ یہ خلوص نیت کا ہونا چاہیے۔ نیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اعمال نیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، نیتیں صحیح ہیں۔ نمبر 4، دل کے بگڑنے کے ریزنز۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا رزق کھا رہے ہیں اور اس کا شکریہ نہیں ادا کر رہے۔ کھانے کے وقت پر کتنے لوگ دعا پڑھ لیتے ہیں،
کھانے کے بعد کتنی بار پڑھ لیتے ہیں، کتنی نعمتیں ہماری ضائع ہوتے ہیں کھانے کے معاملے میں۔ ایک بزرگ نے اپنے دستر پہ کھانے کا دانہ گر گیا تھا، اٹھائے اور یہ کہتے ہوئے اپنی زبان میں رکھ لیے، اس دانے کو ہم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کے لیے 70 سے زیادہ فرشتوں کی خدمت لیتا ہے۔ زمین میں دانہ بوتے ہیں، ہم تک آتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں۔ سمجھا کیا نعمت ہے؟ کتنے لوگ ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اے اللہ تو کھلایا ہمارے لیے، تو پلایا اور مسلمان بھی بنایا۔ کسی کے گھر میں کھا لیے آپ، کوئی آپ کو کھلا دیا، تب بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا احسان مانو۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ انہیں بڑے خلوص سے کھلا ہے، اس کو بھی کھلا تو، انہیں پلا ہے اس کو بھی پلا تو۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں، اس کا شکر گزاری۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھا اور آخر میں الحمدللہ پڑھا، اس نے حق ادا کیا۔ بعض وقت کھانا کھاتے وقت دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آپ بھول گئے کوئی بات نہیں ہے، بیچ میں یاد آ گئے، بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لو۔ اے اللہ تیرے نام سے میں شروع بھی کر رہا ہوں، تو ہی کھلانے والا۔ یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے، کئی نعمتیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، گاڑیاں ہے، رہنا ہے، گھر ہے، گھر، اچھا گھر، اچھی سواری۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش نصیب ہیں اگر کو مل گئی، 4 چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہیں۔ ایک، اس کو بیوی نیک مل گئی، کفایت شار مل گئی، دیندار مل گئی، یا بیوی کو شوہر نیک مل گیا، کفایت شار بڑی خوف خدا رکھنے والی۔ دوسری چیز، اسے اچھا مکان مل گیا، سکون کا مکان رہنے کے لیے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، جو بھی ملا ہے ذاتی ملا ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ دوسری نعمت ہے۔ اچھی سواری ہے اس کے پاس، جو بھی ملے اپنی سواری سے جا رہا ہے، آ رہا ہے، اور گاڑیاں چلا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، کتنے ایوری ڈے ایکسیڈنٹ۔ حالانکہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے سواری پہ بیٹھے ہیں، اے اللہ یہ سواری تیری ہے، تو نے مجھے ہدایت کیا ہے، اس کو میرے قبضے میں کر۔ یہ جب دعا نہیں پڑھتے ہیں تو گاڑی آپ کے قبضے میں ہو جاتی، گر جاتے ہیں۔ کتنے تو اب حالات تو ہے کہ جو نوجوانوں سے بزرگ لوگ ڈرنا پڑتا ہے سر جگ ایسے بے تو کے۔ اور کمال کی بات ہے بیٹے ذرا آہستہ چلو، تو آپ کو کیا ہوا حضرت کہتے خواہ ایک پریشانی۔ یہ سوچئے یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ راستوں کے حقوق اسلام نے نہیں بتایا آپ کو، پڑوسی کے حق نہیں بتایا، راستے سے چلنے والے کے حقوق ہے، یہ حق ہے کہا۔ بازو کا خیال رکھو تم، کسی کو تکلیف مت دو تم، اور اپنی صحت کا خیال رکھو تم۔ اللہ کی نعمت ہے یہ جو دی گئی ہے تم کو، اسے جیسے چاہے استعمال نہیں کریں گے آپ۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھ کے استعمال کرو، آپ کامیاب ہوں گے۔ 5ویں چیز جو دل کے بگڑنے کا ریزن، اللہ کی تقسیم کی ہوئی چیز پہ راضی ہو کے زندگی گزارنا۔ کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملا ہے وہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہماری زندگی پوری ایسی ہے نہیں کہنا۔ کسی کو زیادہ مل گیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اپنی عقل سے اپنی دانش مندی سے کمائے، نہیں ہے، اللہ کا دین ہے۔ اب اللہ نے آپ کو ذمہ داری کے حیثیت سے کسی اور کے حقوق کے ماتحت بنایا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم ترین نصیحتیں کی، اس میں ایک نصیحت یہ کی سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ سب سے بڑا مالدار وہ ہے اللہ نے اس کے حق میں جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پہ راضی ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے جو دیا، تیرا کرم ہے جو بھی دیا ہے، تیرا احسان ہے جو بھی دیا۔ اللہ کی راضی، اللہ کی قسمت جو فیصلہ کیا اس پہ راضی ہو کے زندگی گزار، یہ چیز۔ 6ٹھی چیز
بعض وقت دنیا میں نصیحت کے موقع اللہ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو کبھی حادثات ہوتے ہیں، آنکھ کی آنکھ میں لوگ مر جاتے ہیں، بستیاں ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو دنیا کتنے حادثات سے گزر رہی ہے، اب کتنے موتیں ہو رہے، کتنے حالات ہو رہے ہیں۔ ایک انسان قبرستان جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کی تدفین کرتا ہے، تو ذری دیر کے لیے یہ نہیں سوچتا کہ ایک دن میرے ساتھ بھی لوگ یہی سلوک کرنے والے، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی یہی، یعنی لوگوں کو دفنائے اور اس پہ نصیحت نازل کرے۔ نصیحت قبرستان کی جگہ ہوتی ہے اور وہ جگہ بھی ہمارے لیے نصیحت سے خالی ہو گئی۔ حادثات نصیحت ہوتے ہیں، بیماریاں نصیحت ہوتے ہیں، کسی گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے نصیحت ہوتی ہے، بازو کے گھر میں حادثہ ہو گیا نصیحت، اس سے نصیحت حاصل۔ نصیحت یہ ہے اے اللہ تیرا شکر ہے ہم کو بھی بچا، دوسروں کو بچا۔ یہ دل ٹیڑھے ہونے کے ریزن سے خیر و برکت کی زندگی کے لیے جو چیزیں ہیں اس میں پہلی چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا، قرآن نے کہا اے انسانوں قرآن کو پڑھا کرو، تمہارے لیے ایک نصیحت اتر چکی ہے، لوگوں کے لیے بیماروں کی شفا ہے، ہدن ہدایت ہے تمہارے لیے، ورحمتن اور رحمت ہے للمؤمنین مومنین کے لیے، بابرکت زندگی کے لیے قرآن پہ پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ تھنکنگ کرنا، یہ تمام زندگی کے ریولیشنز ہوتے ہیں۔ ابھی باقی 9 چیزیں ہیں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر تسلسل رکھوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے ان نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن کی ایک بڑی بہترین دعا ہے، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دیا ہے، کسی بھی وقت پر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما اور استقامت نصیب فرما، اور ہمارے لیے رحمتوں و برکتوں کا پیغام اے اللہ تو ہی دے سکتا ہے، ہمارے دلوں کو سیدھے فرما، ہدایت یافتہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا